کے لیے اور ان لوگوں کے لیے پاکستان میں جو انصاف کا بول بالا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس انصاف کی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بشرا بی بی کے لیے صرف اتنا کہوں گی کہ آفرین ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے وفا کا پیکر ہے، جو اپنے خاوند کے ساتھ ایک حق پہ، سچ پہ، انصاف کی تحریک پہ، حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے تمام تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور ناروا رکھے گئے سلوک کے باوجود ڈٹ گئیں۔ جس قسم کا سیاسی بغض اور انتقام کا ان کو نشانہ بنایا گیا، ساری دنیا نے دیکھا، آپ سب نے دکھایا کہ جھوٹے کیسز بنائے گئے۔ نہ صرف پاکستان کی ہسٹری کا سب سے غلیظ ترین کیس، عدت کیس جیسا کیس عدالتوں میں اچھالا گیا، جس کا صبر حوصلے سے نہ صرف بشرا بی بی، ان کے پورے خاندان نے مقابلہ کیا، اس کے باوجود کہ وہ وہاں سے باعزت بری ہو گئی تو ایک اور جھوٹا کیس بنا دیا گیا۔ اڈیالہ جیل سے باہر لائے بغیر ان پہ جھوٹی FIRیں کاٹی گئیں اور دوبارہ توشہ خانہ 2 کے نام سے کیس بنائے، القادر ٹرسٹ کے نام سے کیس بنائے اور ان کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ لمبی لمبی سزائیں دی گئیں، لیکن کہیں بھی وہ نہیں ٹوٹی۔ ابھی ریسنٹلی اس پچھلے 1 مہینے میں رات کو 2 بجے 3 بجے کیمرے لے جا کے باڈی سرچ کے نام پر انتہائی گھٹیا طریقے سے ایک پردے دار خاتون کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا پردہ کھلوا کے بالوں کی سرچ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، یہ کہہ کے کہ جی ادھر سے کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نکلیں گے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا، کمرے میں ان کو میٹرس ایسا دیا گیا جس کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ ایک عبادت گزار خاتون ہے، ان کے کپڑے ناپاک ہونے کا خوف ہوتا ہے، لیکن ان کو اس طرح کا میٹرس دیا جاتا تھا۔ کمرے میں چوہے چھوڑے گئے کہ کسی طرح خوفزدہ ہوں گی اور چیخیں ماریں گی اور پھر اس کے بعد وہ عمران خان کو توڑنے میں شاید کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آفرین ہے کہ ایک گھریلو خاتون، ایک عبادت گار خاتون اور ایک نان پولیٹیکل خاتون ہوتے ہوئے بھی سیاسی بغض کا، اناج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ تاب دم کے یہ کہ انہی عدالتوں سے جہاں پر ان کے اوپر یہ جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے اور چلائے گئے، انہوں نے ہی ان کو باعزت بری بھی کیا اور آج ضمانت بھی دی ہے۔ اور شکر الحمدللہ کہ وہی جج شاہ رخ ارجمن جنہوں نے عدت کیس میں ان کو باعزت بری کیا تھا، انہوں نے آج بشرا بی بی کی روپکار جو ہے وہ سائن کی، اور شکر ہے کہ وہ بڑی جلدی اڈیالہ سے تشریف لے آئی ہیں اور بنی گالہ پہنچ گئی ہیں۔ یہ تمام خواتین، ہمارے ILF کے بہت سارے وکلا، ہماری پارٹی کے بہت سارے کارکنان اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے ہم سب، لیکن کیونکہ بہت سپیڈ سے وہ نکل کے آئی اور اپنے بنی گالہ پہنچ گئی، تو اس لیے ہم سب اب یہاں آئے ہیں تاکہ ہم یہاں آ کر اپنے جذبات کا، اپنی خوشی کا اور اس جو استقبال ہم ان کا کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم یہاں کر سکیں۔ بہت سارے ہمارے کارکنان ہیں، پھول لے کر آئے ہیں، پھولوں کی پتیاں لائے ہیں اور جذبات کے ساتھ آئے ہیں، محبت کے ساتھ آئے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی ہمارے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہی۔ بشرا بی بی کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح عمران خان کو بلیک میل کر کے توڑ لیا جائے۔ یہ جو خواتین کو سیاسی بغض کا، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ خواتین کو ایک تو میسج جائے پوری پاکستان میں کہ وہ سیاست میں بالکل نہ آئیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی یا ان کی گھر کی باقی خواتین کو گرفتار کر کے ناحق قید میں رکھا گیا، لیکن بشرا بی بی بھی ثابت قدم کھڑی رہی۔ اور میں یہاں ذکر کروں گی علیمہ خانم صاحبہ کا، عظمیٰ خانم صاحبہ کا، ڈاکٹر عظمیٰ کا، جن کو ناحق ڈی چوک سے پیچھے کھڑے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ وہ صرف گاڑی سے اتر کے وہاں پیدل ابھی آگے بھی نہیں آئی، کوئی پروسیشن نہیں تھا، کسی کو وہ تقریریں نہیں کر رہی تھی، ان کے ساتھ کوئی مجمع نہیں تھا، وہ 2 خواتین اکیلی کھڑی تھی اور ان کو بھی وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اور باقی تمام خواتین جو ان کے ساتھ اریسٹ ہوئی تھی، ہمارے ساتھ بھی ابھی موجود ہیں، ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک نہ علیمہ خانم کو نہ عظمیٰ خانم کو ریلیز کرنے کی کوئی معاملات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ کو عمران خان سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اب آپ کو ان کے گھر کی خواتین کو بند کر کے ان کی آواز دبانے کی کوشش کرنی ہے؟ یاد رکھیں کہ پاکستان کی 52% آبادی خواتین ہے، اور جس حق کے ساتھ خان صاحب کھڑے ہیں اس ملک میں ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، تو ہم سب ان کی آواز ہے، ہم سب ان کے لیے نکلتے ہیں، ان کے کارکنان بھی۔ اور اس ملک کی خواتین کو اگر کوئی فورم دینے والا ہے سیاست کا اور عزت کے ساتھ سیاست کرنے کا تو وہ عمران خان ہے، اس لیے یہ خواتین ان کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہیں، ان کے لیے باہر بھی آتی ہیں۔ اور یہاں پر خوشی کا موقع ہے، میں یہ کہوں گی کہ آج اتنے مہینوں کے بعد بنی گالہ کی رونقیں واپس بحال ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ جہاں پہ ہمارے لیڈر ہوں